بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط امامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر یہ لوگ بہت ہی جلد پورے یمن میں مشہور ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہو گئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ اسی طرح پورا جنوبی عرب اس کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ بھی اس کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے بہت سمجھایا اور عذاب الہی سے بھی ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی، اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تمہیں خود دنیا میں بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلوا بھیجا کہ جتنا سونا اور چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 100 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیا۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں، اس پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوائی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئیں۔ جب سورج نکلتا تو ان کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑوائے گئے تھے۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنوائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد اور مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے تھے، اور ان کے پھل موتیوں اور یاقوت سے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں پر مشک، زعفران اور عنبر اور گلاب سے سینچ دیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری کے اوپر آ کر پہرا دیتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگ گئے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ تو جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہر نچھاور کرنے لگے۔
ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہاری جان لینے کے لیے۔ شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا کہ مجھ کو حکم نہیں، اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری اور اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان و سجاوٹ اور محلات کے ساتھ زمین بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء اور مؤرخین نے کتابوں میں لکھا ہے بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد و نواح میں لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے کہ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔